محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ نمبر 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ 3 چیزیں جلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ 4، خطرناک قتل۔ 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کو چھپا کر رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 2، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 4، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ نمبر 5، رنجیدہ و افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 6، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ نمبر 7، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ 3 چیزیں حافظ کو قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک اور قرآن کریم کی تلاوت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نیت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ 10 گنہگار عورتیں۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ نمبر 2، تیز زبان والی عورت۔ نمبر 3، ہر وقت موت مانگنے والی عورت۔ نمبر 4، دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ نمبر 5، چغل خور عورت۔ نمبر 6، احسان جتانے والی عورت۔ نمبر 7، شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 8، غیبت کرنے والی عورت۔ نمبر 9، بال کھول کر چلنے والی عورت۔ نمبر 10، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ جنتیوں کی عمر اور ان کا قد، جنت میں جو بھی جائے گا، دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان کر دیے جائیں گے اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے، تو یوں جنت میں سب 30 سال کے
اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے، تو یوں جنت میں سب 30 سال کے اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلے وار میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسرے وار میں مارنے سے اس سے کم، اور تیسری وار میں مارنے سے اس سے بھی کم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، لہذا جب کوئی شخص بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب گھوم گئے اور 2 سجدے کیے۔ 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 شہید سے، نمبر 2 اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، نمبر 3 مرض طاعون سے مرنے والے سے، نمبر 4 طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، نمبر 5 صدیق یعنی سچ بولنے والے سے، نمبر 6 بچوں سے، نمبر 7 جمعے کے دن یا رات میں مرنے والے سے، نمبر 8 ہر رات سورہ ملک پڑھنے والے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی بھی بدک کر نہیں بھاگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلتیں۔ سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو نہ کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے لیے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاز نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ پیارے اس دوستو، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، حقیقی تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا آمین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ 3 وظیفے آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1 تیسرے کلمے کی کثرت، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 استغفار کی کثرت۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور آخر میں آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندے کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ یا اللہ مجھے آخرت کے سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان فرما دے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی اس دنیا سے جانا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزانہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے لیے تلاش کرنے والے کی ذات پر سکھ آسمان پر برستے ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 جہیز، نمبر 2 سود، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1 جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔
نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ بات ذرا تلخ ہے پر حقیقت ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، مسکراتا چہرہ۔ نمبر 2، نرم زبان۔ نمبر 3، رحم کرنے والا دل۔ نمبر 4، عطا کرنے والا ہاتھ۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے بیاض ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ پاک تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ اب سنیے گا قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ رحمان امیر کرتی ہے، سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے، سورہ الجثیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔